کتاب التیمم پڑھیں. حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ بھائی جب پانی نہ ہو تو کیا کرے تو انہوں نے کہا پانی کا انتظار کرو. اب ان کو تیمم کا نہیں پتا تھا تو کیا مقصد جو جانتے تھے نہیں ہے. کتاب التیمم میں یہ روایت نہیں ہے, حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا. جھوٹ بول رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے, ابھی لے آئے آپ کے پاس. آپ حضرت جھوٹ بول رہے ہیں. کتاب التیمم نہیں ایسی باتیں نہیں کریں گے. جو بات کریں گے آپ ذمہ داری سے نہیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں جھوٹ بول رہے ہیں. کتاب التیمم میں کل پرسوں پڑھا گیا ہوں, اس میں ہے ہی نہیں ہے یہ روایت. کتاب العلم یا کتاب حدیث کتاب العلم میں بھی نہیں ہے یہ روایت. کوئی بھی ہو, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا کام سوال کرنا ہے, آپ کا کام ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا نہیں ہے. پھر آپ اٹھ کے یہاں آگے بیٹھے. قبلہ میں عرض کرنا. نہیں میری بات سن. کون انصافی کر رہا ہے؟ ان سے بات. آپ نے نہیں کہا تھا کہ حدیث کا پتہ نہیں تھا. آپ نے نہیں کہا تھا کہ فاطمہ الزہرا کا اس حدیث کا نہیں پتہ تھا. تو نہیں کہا تھا. تو آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں نا, یہی جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا نہیں پتہ تھا. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ انہیں ایک حدیث کا نہیں پتہ تھا تو فاطمہ الزہرا کے لیے کہتے ہیں ان کو حدیث کا نہیں پتہ تھا تو اٹس اوکے. ہمدرد بھائی بات میں فرق ہے. یہ کہہ رہے ہیں تیمم نص قرآن سے ثابت ہے. بات کو آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. جی میں وہ روایت دیکھیں, یہ میسج ضرور یہ میسج غلط جائے گا اگر میں نے اس روایت پتہ نہیں تھا وہ اپنے بابا کی وارث نہیں ہے. مولانا میری بات سنیے. یہ روایت پڑھنا چاہتا ہوں. یہ قرآنی مسئلہ ہے. یہ قرآنی مسئلہ تھا. جو بھی فاطمہ الزہرا کہتی تھی کہ میں حضرت فاطمہ الزہرا پہ پروگرام ہوا ہے. کہہ رہا ہوں آپ نے تیمم کا پتہ نہیں تھا. بندے کے ساتھ میں بیٹھ نہیں سکتا. نہیں جن کو میں خود آپ کے ساتھ. انہوں نے جو یہ دعویٰ کیا کہ سب سے زیادہ افضل ہے, آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک افضلیت کا معیار کیا ہے؟ افضلیت کا معیار قرآن ہے. قرآن جو میزان دیتا ہے اس میزان پر تولنے علی کو بھی اور اس کے جس کو آپ تولنا چاہیں. میزان ہے قرآن پر تولنے. آپ ثابت کر کے دکھا دیں کہ امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی عالم ہو. مفتی صاحب نے دلیل دی تھی, مجھے آج تک ہنسی آتی ہے کہ کیا دلیل دی مفتی صاحب نے. تو مجھے شرم آ رہی تھی کہ یار میں کیسے ان کو کاؤنٹر کروں کہ یار مفتی صاحب یہ کیا آپ نے جو ہے نا یہ دلیل دی ہے کہ میں جو ہے نا اب اس میں پریشان ہوں. انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر نے وہ حدیث بتائی تھی رسول خدا کو کہاں دفن کرنا ہے, یہ جو ہے ان کو پتہ تھا لہذا وہ عالم ہے. ارے بھائی بخاری اٹھا کے دیکھ لو, کتاب العلم. حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے حضرت عمر کے دروازے پر 3 بار بلایا, دستک دی, کوئی جواب نہیں آیا, لوٹ گئے. تو حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو کون تھا, حدیث نہ موجود ہو میں ذمہ وار ہوں. کہا ابو موسیٰ اشعری لوٹ گئے. کہا بلا کے لاؤ. کہا تم آئے لوٹے کیوں؟ کہا میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ 3 بار کسی کو بلاؤ کوئی جواب نہ آئے گھر سے تو لوٹ جاؤ. کہا اس کے اوپر گواہ لے کر آ ورنہ تجھے کوڑے ماروں گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری گئے, حضرت ابو سعید خدری کو لے کر نہ موجود ہو جرمانہ لے لینا میرے سے. آپ تصدیق ہے بولنے دیں. نہ موجود ہو مجھ سے جرمانہ لے لینا. وہ گئے وہاں پر, انہوں نے جا کر کہا سہمی حالت میں ڈرے ہوئے تھے کہ تم نے یہ حدیث سنی ہے کسی سے, بس تم نے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا 3 بار اگر کسی کے دروازے پر جاؤ تو میری چل کے گواہی دو. جب انہوں نے گواہی دی تو حضرت عمر نے کہا کہ تو گواہ لے آیا ورنہ تجھے میں تیری خبر کوڑوں سے لیتا. آپ کتاب التیمم پڑھیں. حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ بھائی جب پانی نہ ہو تو کیا کرے تو انہوں نے کہا پانی کا انتظار کرو. اب ان کو تیمم کا نہیں پتا تھا تو کیا مقصد جو جانتے تھے. نہیں ہے کتاب التیمم میں یہ روایت نہیں ہے. حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا. جھوٹ بول رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. ابھی لے آئے آپ کے پاس. آپ حضرت جھوٹ بول رہے ہیں. کتاب التیمم نہیں ایسی باتیں نہیں کریں گے. جو بات کریں گے آپ ذمہ داری سے نہیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں جھوٹ بول رہے ہیں. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. لے آئے یہ غلط بول رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. کتاب التیمم حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا. کیا باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. نہیں بخاری میں کھول کے دکھائیں. ایک منٹ اگر ہوگا تو اگر چھوڑو یار. نہیں پھر کیا آپ نہیں مانیں گے. آپ کبھی بولتے ہیں عمار بن یاسر اور آپ لکھ کر دیں اگر دیکھیں گے تو کیا کریں گے. نہیں آپ مجھے آپ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے یہ فلاں ہے, آپ کو سند کا ہی پتہ نہیں ہے. کتاب التیمم میں کل پرسوں پڑھا گیا ہوں, اس میں ہے ہی نہیں ہے یہ روایت. کتاب العلم یا کتاب حدیث کتاب العلم میں بھی نہیں ہے یہ روایت. کوئی بھی ہو چلے یہ روایت اس جو ہے عمار بن یاسر اور حضرت عمر کے اختلاف کی جو تیمم کی نہیں مجھے بتائیں روایت تو موجود ہے. نہیں حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا. آپ نے بھی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب سے بخاری شریف پڑھی ہے, آپ نے پڑھی ہے یہ روایت. حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا. نہیں اختلاف ہوا تھا. ان کو بولے بات ٹھیک طریقے سے کریں. اختلاف ہوا تھا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں تھا یار ایسی باتیں کر رہے ہو. عمر کا مسئلہ الگ تھا. نہیں دیکھیں آپ دیکھیں بات طریقے سے کریں, شائستگی سے کریں. آپ بھائی بالکل شائستگی سے کر رہا ہوں. میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی ان سے ان کو آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمارے سے گفتگو کر نہیں سکتے. صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں آپ. نہیں آپ نے مولا علی کے لیے کہا کہ ان کو حدیث پتہ نہیں تھی تو میں نے اس طرح اعتراض کیا تھا. یار ہمارا کتنا ذکر بڑا ہے آپ کیسے یار لکھا ہوا دکھا رہا ہوں آپ کو حدیث کے اندر. یار آپ نہیں آپ کی بات نہیں کرتے. یہ کتاب التیمم میں دکھائیں مجھے کہاں لکھا ہوا ہے. آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ جو ہے نا یہ طریقہ اختیار کرتے نا ڈیبیٹ کے اندر, پھر ہی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. آپ کو اصل میں شروع سے مسئلہ ہوا ہے آج. کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل جو بات ہے بھائی سیدھی بات ہے اہل بیت علیہ السلام کی برتری سے بڑھ کر آپ کے اندر جب اتنی ہمت نہیں ہے. اللہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے. ہم نے آج صرف یہ کہا ہے لول الفروز کا تم نے مزار بنایا ہوا ہے. آپ بخاری ہو گئے نہیں بخاری آپ ہائپر نہیں ہوئے. اصلیت دکھائی نہیں بخاری چھوڑو. آپ بات حکومت کے بارے میں کر رہے ہیں. حضرت عمر کے علم کے بارے میں ہماری گفتگو ہی نہیں ہے آج.
کیسی بات کر رہے ہیں؟ مولا علی کے کیوں دلیل دے رہے تھے؟ نہیں کوئی گفتگو ہی نہیں ہے. آپ نے دلیل دی تھی تو میں نے دلیل دی. مولا علی ہماری سر آنکھوں پہ صحابہ اہل بیت. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, جواب نہیں دے پاتے. اللہ اور اس کے رسول پہ بات. آپ کے دلوں کو بھی جانتا ہے, میرے دل کو بھی جانتا ہے. آپ کے دل کو بھی جانتا ہے, میں بھی جانتا ہوں. نہیں آپ نہیں جانتے. اچھا طریقے سے جانتا ہوں. آپ نے کہا نہیں, یہ غلط بات ہے. بیچ میں نہ بولا, آپ ہائپر ہو گئے, آپ بولے جا رہے ہیں. نہیں نہیں آپ ہمارے بارے میں الٹے سیدھے بات کریں گے, میں بولوں گا. آپ مولا علی کے بارے میں بول رہے تھے, اس ٹائم کچھ نہیں تھا. مولا علی کے لیے کچھ بھی نہیں بولا میں نے. آپ نے کہا تھا کہ ان کو حدیث پتہ نہیں تھی. کچھ بھی نہیں بولا میں نے. آپ ان کی ریکارڈنگ اٹھا لیں, اگر نہ ہو تو پھر کہیے. انہوں نے کہا تھا حضرت علی کو حدیث کا نہیں پتا تھا, تو وہاں پر میں نے بھی ریئیکشن دیا. آپ جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں, آپ کہا کہ اس پہ بات کریں. انہوں نے یہ جو جملہ کہا نا, حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا. چلے یہ روایت نکال لیتے ہیں, اگر نہیں ہوگی تو پھر جملہ ہے تیمم کا پتہ نہیں. یہ ہے صحیح مسلم کتاب الحیض. صحیح مسلم کو چھوڑیں, آپ کتاب التیمم میں انہوں نے بخاری کا حوالہ دیا ہے. بھائی میں نے آپ سے کہا کہ بات خیانت کر رہے ہیں. مسلم میں ہو یا اس میں ہو. نہیں یہ آپ دیکھیں, آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کس میں ہے. بخاری میں نہیں جب ان کو پتہ نہیں ہے کہ کچھ بات کی ہے. بخاری میں دیکھ لینا. میں اس میں آج کیوں کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر کو پتہ نہیں تھا تیمم کا. یار یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ نے کہا کہ مولا علی کو حدیث پتہ نہیں تھی, آپ کو اتنی اس میں حضرت علی کا غیرت نہیں آ رہی. نہیں مجھے غیرت ہے, مجھے بھی زیادہ غیرت ہے. نہیں, میں مجھ سے زیادہ نہیں. آپ نہار کر رہے ہیں, پھنس رہے ہیں آپ. آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ نہیں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے یار. آپ پھنسے نہیں ہو, لوگ دیکھ رہے ہیں کون پھنسے. دیکھیں یہ روایت میرے سامنے ہے, میں سنا دوں. چلیں مجھے آپ میری بات سنیں. آپ ان کو بولا کریں حدیث کی بتائیں. نہیں آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ کا کام سوال کرنا ہے, آپ کا کام ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا نہیں ہے. نہیں آپ اٹھ کے یہاں آ کے بیٹھے. قبلہ میں عرض یہ کرنا. نہیں میری بات سنیں, میں چپ ہو جاؤں. نہیں آپ چپ ہو جائیں, آپ چپ ہو جائیں اور آپ اسی موضوع پر مجھ سے آگے بات کریں بس. چلیں ٹھیک ہے, میں خاموش ہوں بھائی. آپ ان کو نکال کے چیزیں بتائیں گے. میں ان کو نہیں بتا رہا ہوں قبلہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں آپ اگلی بات کریں, ان کو آپ نے 15 منٹ دیے. بہت دیکھیں یہ شور شرابہ کر کے نہیں آج آپ کچھ بھی کہہ دیں. میں کچھ نہیں, میں ان کو صحابی مانتا ہوں, میں ان کو اللہ کا بھائی مانتا ہوں, میں ان کو شافع روز جزا مانتا ہوں, میں ان کو جنتی جوانوں کا سردار مانتا ہوں, میں ان کو اعظم مبشر میں مانتا ہوں, میں ان کو چوتھے نمبر پہ مانتا ہوں. بات کر رہے ہو آپ اپنی بات بیان کریں. سنیں آپ اپنی بات بیان کریں, آپ جرا نہیں کیا کریں. جرا کا آپ کو کسی نے حق نہیں دیا ہے. پھر آپ نے جرا نہیں کی تھی عالمیت پر. میری بات سنیں, جو حدیث بیان کریں اس کا بتایا کریں. کون انصافی کر رہا ہے ان سے بات. آپ نے نہیں کہا تھا کہ حدیث کا پتہ نہیں تھا, آپ نے نہیں کہا تھا کہ فاطمہ الزہرا کا اس حدیث کا نہیں پتہ تھا. تو نہیں کہا تھا, تو یار ابھی بھی کہہ رہے ہیں, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں نا, یہی جملہ میں کہہ رہا ہوں حدیث کا نہیں پتہ تھا. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ انہیں ایک حدیث کا نہیں پتہ تھا, فاطمہ الزہرا کے لیے کہتے ہیں ان کو حدیث کا نہیں پتہ تھا, تو اٹس اوکے. ہمدرد بھائی بات میں فرق ہے. یہ کہہ رہے ہیں تیمم نص سے قرآن سے ثابت ہے, بات کو آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. جی میں وہ روایت, اگر روایت میری بات سنو, روایتوں کی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا تیمم کا پتہ نہیں تھا, انہوں نے یہ نہیں کہا کیفیت میں اختلاف تھا. کیا حضرت عمر کو قرآن اس آیت کا پتہ نہیں تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریکی میں نماز شروع کرتے تھے اور جا کے روشنی میں ختم کرتے تھے. اور یہ تو بحث نہیں ہے پڑی ہے. آپ جو دلیل میں جو بات کر رہا ہوں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں قرآن کی بات ہے. لیکن غلط آپ جب یہ کہیں گے کہ حضرت عمر کو تیمم کوئی مخفی چیز ہے. بی بی فاطمہ الزہرا کو پتہ نہیں تھا, وہ اپنے نبی کی بی بی فاطمہ الزہرا کو پتہ نہیں تھا, وہ اپنے بابا کی والد سے یہ ڈمکے کی چوٹ پر. میں اس پہ ایک بات فیصل کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں درمیان میں. یہ بات بہت ضروری ہے, تیمم کا پتہ نہیں تھا. دیکھیں یہ میسج ضرور, یہ میسج غلط جائے گا اگر میں نے اس روایت پتہ نہیں تھا, وہ اپنے بابا کی والد نہیں ہے. مولانا میری بات سنیں, یہ روایت پڑھنا چاہتے ہیں, قرآنی مسئلہ ہے. یہ قرآنی مسئلہ تھا. بی بی فاطمہ الزہرا کہتی تھی کہ میں حضرت فاطمہ الزہرا پہ پروگرام ہوا ہے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں آدھا پکڑو گلگت سے, دوسرا پکڑو ایران سے, تیسرا پکڑو ملیشیا سے, پانچواں پکڑو جو ہے نا غزہ سے. یہاں جس چیز کے لیے بات کر رہے ہیں اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے کہا تیمم کا پتہ نہیں تھا. بندے کے ساتھ میں بیٹھ نہیں سکتا. نہیں جن کو میں خود آپ کے ساتھ میں خاموش ہو گیا, میں خاموش ہو گیا. بولیں ان کے علماء نے کہا کہ وہ خطا پر تھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے یہ کہا کہ حدیث کا نہیں پتا تھا تو کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا یہ جو ناظرین علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب اور حافظ سجاد زہرائی صاحب, یہ جو روایت کی یہاں پر بات ہو رہی ہے تیمم سے متعلق, اس کو میں کلیئر کرتا چلوں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. یہ روایت ہماری کتاب میں موجود ہے. صحیح مسلم کی روایت کا نمبر ہے 820 اور صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کتاب التیمم کے اندر. شعبہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکم نے بیان کیا, انہوں نے سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ سے, انہوں نے اپنے والد سے کہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. فقال انی اجنبت فلم اجد ماء, اس آدمی نے کہا کہ میں جنبی ہو گیا ہوں لیکن میں پانی نہیں پاتا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا کہ لا تصلی, تم نے نماز نہیں پڑھنی. یعنی وہ بندہ جنبی ہے, اس کے پاس پانی نہیں ہے. اب لازمی بات ہے, شریعت کا حکم ہے کہ آپ نے تیمم کرنا ہے, یعنی مٹی کے اوپر ہاتھ ماریں اور
تو حضرت عمر نے کہا کہ لا تصلی، تم نماز مت پڑھو. حضرت عمار بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا اما تذکر یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کو یاد نہیں اذ انا وانت فی سریۃ، کہ جب آپ اور میں ایک جنگ میں تھے، فاجنبنا فلم نجد ماء، ہم وہاں پر جنبی ہو گئے تھے، یعنی ہم پر غسل فرض ہو گیا تھا اور ہم نے وہاں پانی نہیں پایا تھا. فاما انت فلم تصلی، آپ کی بات جہاں تک ہے تو آپ نے نماز نہیں پڑھی. واما انا، اور جہاں تک میری بات ہے تو میں نے کیا کیا تھا، فتمعقت فی التراب وصلیت، تو میں نے مٹی کے اندر اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کر لیا تھا، جیسے پوری مٹی کے اندر اپنے آپ کو جیسے رول کر لیا تھا میں نے اپنے آپ کو، وصلیت، اور میں نے نماز پڑھی تھی. فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما کان یکفیک ان تضرب بیدیک الارض، اور یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور میں نے بتایا کہ حضرت عمر نے یوں کہا اور میں نے یہ کام کیا، یعنی جنبی ہم ہوئے تو میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا عمار آپ کو صرف اتنا ہی کافی تھا، لوٹ پوٹ ہونے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ اپنے زمین کے اوپر ہاتھ مارتے اور اپنے اس سے چہرے کے اوپر اور ہاتھوں کے اوپر مسح کرتے. ثم تمسح بهما وجهك وكفيك فقال عمر اتق الله يا عمار، تو حضرت عمر نے حضرت عمار سے کہا، جب یہ واقعہ حضرت عمار نے سنایا، یعنی یہ اس وقت کا واقعہ کہ جب حضرت عمر امیر المومنین تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ اتق اللہ یا عمار، اللہ سے ڈرو یا عمار. ان شئت، تو جب یہ بات کہی تو حضرت عمار نے کہا قال ان شئت لم احدث به، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر میں اس واقعے کو کسی کے سامنے بیان نہیں کروں گا. قال الحكم وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن ابزة نبي مثل حديث زر، قال وحدثني سلمة عن زر في هذا الاسناد الذي ذكر الحكم. فقال عمر نوليك ما تولیتا. یہ واقعہ جب بیان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے جس چیز کی ذمہ داری کو اٹھا لی ہے ہم اس سے آپ ہی پر ڈال دیں، یعنی یہ حضرت عمر نے وہاں پر یہ بات کہی. تو اس میں اتنی بات ہے کہ حضرت عمر کے دور میں یہ واقعہ ہوا تھا، حضرت عمار نے بیان کیا، جس کو حضرت عمار نے ان کے سامنے کہا کہ فلاں واقعے کے اندر آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی اور میں نے حضرت تیمم کر کے نماز پڑھ لی. انہوں نے یہ روایت نہیں، انہوں نے کہا حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا. بس بات یہ ہے، یہ کیفیت کے اندر جائیں گے. اس سے کیا ثابت ہوا؟ آپ چھوڑ دیں، میں آپ سے بات نہیں، ابھی بات وہ کر رہے ہیں، تو یہ میں آپ سے بات نہیں کر رہا. دیکھیں میں آپ سے بات ابھی وہ کر رہا ہوں. یہ تہمت لگا رہے ہیں، ان کو تہمت نہ لگائیں. نہیں، یہ جو حربہ استعمال کر رہے ہیں نا، کون سا تہمت والا لگا ہے، کہا ہے کہ حضرت عمر کو تیمم کا نہیں پتا تھا. یہ غلط کہا ہے آپ نے. تو آپ نے کیوں کہا؟ چلے آپ اس کو یوں کہیں تہمت کے طرز پر کیوں بیان کرتے ہیں؟ تہمت وہ ہوتی ہے جو پس پشت ہوتی ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، آپ نے غلط جملہ کہا ہے. آپ مجھے بات کہتے ہیں، آپ جناب کر کے صحابہ کے لیے آپ کو الفاظ نہیں ملتے. نہیں چلے قبلہ یہ بتائیں کہ یہ اس روایت کی روشنی میں کیا لفظ استعمال ہمارے موضوع کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ بتائیں آپ کے اس موضوع سے کیا بات ہو رہی ہے عالمیت پر؟ نہیں ہمارے موضوع کے ساتھ ایک دوسری بات اس کو کلیئر کریں. آپ نے مجھے یہ کہا ہے کہ زرائی صاحب آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، پھر ان کو کیا مسئلہ ہے کہ اٹھ کے کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں؟ آپ تہمتیں لگا رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، آپ علمی گفتگو کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، آپ غلط بات کر رہے ہیں. آپ اس کے ساتھ بیٹھیں جس کے ساتھ آپ کا مزاج ملتا ہے. آج آپ نے مجھے شروع سے ٹوکنا شروع کیا، شروع سے آپ نے. تو آپ کیا چاہتے ہیں وائرل ہو جائے؟ چلے بھائی کرو ان کو وائرل یار، کرو ان کو وائرل. تو کیسے بات کرتے یار؟ میرے ساتھ 10 پروگرام کر کے آج آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ پڑھنے والے ہیں، میرے مزاج میں دیکھیں، آپ اپنا مزاج دیکھیں. 5 منٹ ہے ہمارے پاس، صرف 5 منٹ. پروگرام اختتام جا رہا ہے، میں اختتام کر رہا ہوں، بات یہاں تک جاری ہے. اس لیے میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اس طرح بدمزگی کے اندر یہ بات ہو. دیکھیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹاک کریں، گفتگو کریں اور ان مسائل کو حل کریں اور کھلے دل کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو تسلیم کریں. ان چیزوں ہم تسلیم کریں گے، لیکن ہمدرد بھائی میں نے آپ سے پہلے کہا ہے یہاں بات ہوتی ہے نظریات پہ، عقائد پہ، اور دلائل پکڑے جاتے ہیں فقہی مسائل سے. تیمم کا مسئلہ عقیدے کے ساتھ کوئی نہیں ہے، فقہی مسائل ہیں. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے جو میں نے یہی کہا ہے کہ دیکھیں آپ اچھا چلے مجھے اس روایت کے بارے میں بتا دیں، جو بھی مسلط کر دیا جائے اس کی اطاعت واجب ہے. جی جو بھی مسلط کر دیا جائے اس کی اطاعت واجب ہے.